غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شیر دل چچا سید الشہداء حمزہ کی لاش پر کھڑے ہیں، جسے وحشی قاتل نے 11 ٹکڑے کر دیا تھا، آنکھیں نکال لی گئی تھیں، کان کاٹ لیے تھے، سینہ شق کر دیا تھا، بازو توڑ دیے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ کھڑے ہیں کہ اتنے میں اس شہید اعظم کا بھانجا حضرت زبیر آئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میری والدہ آئی ہیں حضرت صفیہ اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنے کے لیے، وہ اجازت چاہتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ اپنے بھائی کو آخری نظر دیکھ لیں۔ بڑا جذباتی موڑ ہے۔ ایک بہن چاہتی ہے وہ اپنے شہید بھائی کا دیدار کر لے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، فرمایا کوئی بہن اپنے بھائی کی لاش کا یہ منظر دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی، خطرہ ہے کہ کہیں صفیہ یہاں آ کر صبر کا دامن چھوڑ نہ بیٹھے، بے صبری نہ ہو جائے۔ جاؤ صفیہ کو کہہ دو حشر میں اپنے بھائی سے ملاقات کر لینا، اجازت دینے کو جی نہیں چاہتا۔ حضرت زبیر واپس گئے، اپنی والدہ سے کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت صفیہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی، ایک مرتبہ پھر جاؤ اور میرے آقا سے کہہ دو اگر آپ کی منشا یہی ہے تو حشر میں مل لوں گی، اپنے بھائی سے حشر میں مل لوں گی، یہ کل کی بات ہے۔ ہاں آج وہ کل ہماری باری ہے، لیکن یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کی موت پر ماتم کرنے کے لیے نہیں آ رہی، میں اپنے بھائی کے انجام پہ فخر کرنے کے لیے آنا چاہتی ہوں۔ بھائی بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ کے رسول تیری شریعت سے بڑھ کر ہمارے سامنے کوئی بڑی چیز نہیں۔ ایک بھائی کیا ایسے کئی بھائی بھی کٹ جائیں تو تیری شریعت کے ضابطوں کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ آسمان کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا اور تاریخ نے نوٹ کیا، وہ عظیم بہن اپنے بھائی کی لاش پہ آئی ہے جسے ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا، لیکن لاش پر ایک نظر ڈالتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ کر زور سے کہا الحمدللہ۔ اگر آپ سلامت ہیں ایسے کئی بھائی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو بھی سودا مہنگا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، راجہ تک ختم نبوت، سید الشہداء امیر حمزہ۔ میرے عزیز دوستو، شہید قابل فخر ہوا کرتے ہیں، قابل ماتم۔ آہستہ کیوں بولتے ہو؟